بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شازیہ رشید آپ کو ویڈیو لیسن نمبر 7 میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہم نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا مطالعہ کریں گے، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 125 تا 130 پر موجود ہے۔ نظم کے شاعر میر انیس ہیں، اور اب ہم میر انیس کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ میر انیس کا اصل نام سید ببر علی اور انیس ان کا تخلص تھا۔ آپ 1800 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور دیگر روایتی علوم ایک عالم میر نجف علی سے حاصل کیے۔ حصول علم کے ساتھ آپ نے شاہ سواری اور صفا گری کے فن بھی سیکھے۔ میر انیس کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا، کیونکہ فیض آباد کی ادبی فضا نے میر انیس کو بہت متاثر کیا تھا، اور وہ کبھی کبھی اپنے والد کے ساتھ مشاعروں میں بھی شرکت کرتے تھے۔ میر انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نگار تھے۔ ان کے مرثیوں میں سوز و گداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظر کشی کی بے مثال نمونے ملتے ہیں، جو کہ ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہیں۔ قادر الکلامی، کلام کہنے پر قدرت رکھنے والا۔ مرثیہ پڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ سماع باندھ دیتے تھے۔ سماع باندھنا مطلب رقت کی کیفیت طاری کر دینا۔ اردو کے بہت مشہور محقق حافظ شیرانی کا ان کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ اقلیم مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے۔ اقلیم مرثیہ گوئی مطلب مرثیہ گوئی کی دنیا کے بادشاہ تھے۔ آپ بہت پرگو تھے، اور آپ نے کئی مرثیے لکھے، اور آپ کا کوئی بھی مرثیہ 150-200 بند سے کم نہیں ہے۔ باوجود پرگوئی کے ہمیں ان کے کلام میں کہیں بھی ابتذال یا عامیانہ پن دکھائی نہیں دیتا۔ ابتذال یا عامیانہ پن کا مطلب سطحیت دکھائی نہیں دیتی۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت ان کی ایک طویل نظم کا چھوٹا سا حصہ ہے، جو کہ ان کے تخیل، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمدہ مثال ہے۔ میر انیس کے کچھ مرثیے انتخاب مراثی انیس کے نام سے مجلس ترقی ادب اردو اور انیس کے مرثیے، رباعیات انیس اور انیس کے سلام نامی کتب بھارت سے شائع ہو چکی ہیں۔ نظم کے مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہیں: مثل شمع، شمع کی مانند، لو، گرم ہوا، اللہ ماں، خدا کی پناہ، رن، میدان جنگ، الحذر، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، آب خون، ٹھنڈا پانی، خاک، مٹی، آفتاب، سورج، حدت، گرمی، تاب و تب، بے چینی و بے قراری، مثال شب، رات کی مانند، نہر علقمہ، دریائے فرات کی ایک نہر کا نام، حباب و پانی کے بلبلے، تپتے گرم، لب، کنارے، چشمہ حیات، زندگی کا سرچشمہ، جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہو، کھولا، ابلا، چارپائے جانور، تابہ شام، شام تک، مسکن، ٹھکانہ، آہو، ہرن، کاہلے، سست اور نڈھال ہرن، سیاہ فوم، کالے رنگ کے، مثل موم خام، کچی موم کی مانند، گیا، گھاس، چاہ، کنواں، محبت، چاہت، کوسوں، بہت دور تک، برگ و بار، پتے اور پھل، نہل، درخت، صورت چنار، چنار کے درخت کی مانند، لہکتا، لہرانا، ہوا سے ہلنا، شاخ باردار، پھلدار ٹہنی، زیست، زندگی، دل سرد ہونا، بے رونق ہونا، خواہش ختم ہونا، مدکوک، دق کا مریض، دق ایک مرض ہے جس میں مریض کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، گرداب، منجدار یا بھنور، شعلہ جوالا، آگ کا گولا، انگارے، شعلے، شرر فشاں، چنگاری بکھیرنا، نہنگ، مگرمچھ، سیخ، سلاخ، ماہی، مچھلی، کچھاٹ، دریا کا کنارہ، ترائی، جہاں شیر رہتا ہے، آئینہ، شیشہ، مراد چہرہ، مہر، سورج، مقتر غبار، گرد و غبار، گرد سے بھرا ہوا، گردوں آسمان، تب، بخار، مضطرب، بے چین و بے قرار۔ اب ہم باقاعدہ نظم کے بند نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے، اور آپ تمام بچے ان کے مفاہیم ساتھ ساتھ تحریر کریں گے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کہ الحذر، وہ حرارت کہ اللہ ماں، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ بند نمبر 1 کا لفظی مفہوم کچھ ایسے ہیں: میدان کربلا میں روز جنگ کی شدت ناقابل بیان ہے،
کیونکہ ڈر ہے کہ زبان گرمی کی حدت سے مثل شمع جلنے نہ لگے۔ روز جنگ زمین سرخ اور آسمان زرد تھا۔ خدا اس لو اور حرارت سے پناہ میں رکھے۔ مخلوق خدا روئے زمین پر ٹھنڈے پانی کو ترس رہی تھی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے پانی کی جگہ آگ برس رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ نظم جو ہے یہ مرثیہ ہے۔ مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بھی شخص کی وفات پر اس کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اردو اور فارسی میں اسے خاص طور پر اہل بیت کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے اعلام و مصائب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میر بابر علی انیس ایک بلند پایہ مرثیہ نویس تھے اور ان کے مرثیوں میں ہمیں سوز و گداز، کردار نگاری اور جذبات نگاری کے ساتھ ساتھ مبالغہ آرائی کا استعمال عام طور پر دکھائی دیتا ہے۔ مبالغہ آرائی کیا ہوتی ہے؟ مبالغہ آرائی سے مراد ہے ایگزیجریشن، یعنی کسی بھی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، کسی بھی کام کی کوئی ایسی علت یا وجہ بیان کرنا جو کہ در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو لیکن شاعرانہ خوبی کی بنا پر اس کو استعمال کیا جائے۔ تو میر انیس نے پہلے بند میں میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور وہاں کے جو موسمی حالات اور کیفیت ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ روز جنگ جو ہے وہ گرمی اپنے عروج پر تھی۔ سورج اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا اور گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ میری زبان اس گرمی کی شدت کا تذکرہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے روز جنگ کی گرمی کا تذکرہ کیا تو میری زبان بھی شمع کی مانند یعنی موم کی مانند جلنے لگے گی۔ اور گرمی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ روئے زمین پر ہر جاندار ٹھنڈے پانی کو ترس رہا تھا اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آسمان سے پانی نہیں بلکہ آگ کے گولے برس رہے ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں میر انیس نے گرمی کی شدت کو مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مبالغہ آرائی، اب آپ دیکھیں کہ گرمی کی شدت کس قدر بھی زیادہ ہو اس کا تذکرہ کرنے سے کبھی بھی زبان نہیں جلتی، لیکن شاعر نے اپنے کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں لیکن ان کے الفاظ کی بناوٹ کا شائبہ تک بھی نہیں گزرتا۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر انیس کو الفاظ کے انتخاب و استعمال پر مکمل عبور اور دسترس حاصل تھی۔ تو میر انیس جو ہے وہ اسی کیفیت کا تذکرہ جو میدان کربلا میں گرمی کی شدت تھی اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی کیفیت کو چند اشعار میں اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے: گرمی سے ہوا تھا سب کا حال بے حال، کملائے ہوئے تھے پھول سے گال، سب کی نگاہ تھی سوئے افلاک، پانی کی جگہ برستی تھی آگ۔ نظم کا بند نمبر 2 ہے: وہ لو و آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثل شب، خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ لفظی معنی ہے: میدان کربلا میں سورج کی حدت بے انتہا تھی، گرم لو کی وجہ سے دن پر رات کا گمان ہو رہا تھا، دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا، یہاں تک کہ نہر علقمہ کے کنارے سکڑ گئے تھے، میدان میں ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، دریائے فرات کا پانی ابل رہا تھا جس سے زندگی کے آثار معدوم ہو گئے تھے۔ اب اس شعر میں بھی میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت اور کیفیت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور مبالغہ آرائی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ہر ذی روح اس گرمی سے جھلس رہا تھا۔ سورج کی تپش میں چلنے والی گرم ہوا نے
گویا دن کے چہرے کو بھی جھلسا رکھا تھا۔ بے حد گرمی کی وجہ سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں، گویا روشن دن رات کی تاریکی کا سما پیش کر رہا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و رضا کی تاریخ رقم کرنے کے لیے باطل کو للکارتے ہوئے میدان جنگ میں اترے، اس وقت گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ آسمان کا سورج گویا آسمان سے آگ برسا رہا تھا اور اس تپش سے تمام جاندار جان بلد تھے، حتیٰ کہ دریائے فرات سے نکلنے والی نہر علقمہ کے کنارے بھی خشک ہو گئے تھے اور پانی بخارات بن کر اڑ گیا تھا۔ یہاں تک کہ کسی بھی جاندار کو پانی پینے کو میسر نہ تھا۔ صبر کی گھڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر جو مصیبت آن پڑی تھی وہ تو محض آزمائش تھی، ورنہ پانی کی کیا مجال کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میسر نہ آئے۔ یہاں تک کہ دریائے فرات کا پانی ابل رہا تھا اور زندگی کے آثار آہستہ آہستہ معدوم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میدان جنگ میں ہر طرف مٹی اڑ رہی تھی اور شدید گرمی سے ہر شے جھلس رہی تھی۔ یہاں بھی میر انیس نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو مبالغہ رائی کے ساتھ اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ یہاں بھی الفاظ میں بناوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ حوالہ شعر کچھ ایسے ہیں: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ساحل تمام گرد نظامت سے اٹھ گیا، دریا سے کوئی آ کے جو پیاسا پلٹ گیا۔ بند نمبر 3 ہے: جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تابہ شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سے آفام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیا سے، پانی کنووں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ لفظی معنی ہے: روز جنگ اس قدر گرمی تھی کہ چارپائے شام ڈھلنے تک جھیلوں سے نہ اٹھتے تھے، جبکہ مچھلیاں بھی زیر آب چھپ رہی تھیں۔ گرمی سے ہرن بھی نڈھال ہو گئے تھے، جبکہ پتھر گرمی کی تمادت سے مثل موم پگھل گئے تھے۔ حدت کے باعث نباتات بھی مرجھا گئے تھے، پھولوں کی سرخی اور سبزے کی ہریالی اڑ گئی تھی، کنویں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ حق و باطل کے اس معرکے کے روز اس قدر شدید گرمی تھی کہ سورج اپنے جوبن پر تھا اور صبح سے ہی آگ برسا رہا تھا۔ انسان تو انسان، چرند پرند بھی اس گرمی کی تاب لانے سے قاصر تھے، یہاں تک کہ جانور بھی جھیلوں میں جا لیٹے تھے اور انہوں نے پانی کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ آبی جانوروں نے بھی سطح سمندر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا اور مچھلیاں بھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپ کر بیٹھ گئی تھیں۔ یہاں تک کہ ہرن، جو کہ بہت ہی سخت جانور سمجھا جاتا ہے اور بہت تیز رفتار ہوتا ہے، وہ بھی اس گرمی کی شدت کی تاب لانے سے قاصر تھا اور وہ گرمی سے نڈھال ہو چکا تھا، اور پتھر جو کہ سخت جان ہوتے ہیں وہ بھی موم کی مانند پگھل کر رہ گئے تھے۔ یہاں تک کہ گرمی کی تمازت نے پھولوں سے ان کی سرخی اور سبزے سے اس کا سبز رنگ بھی چھین لیا تھا، اور کنووں میں پانی کی سطح اس قدر کم ہو گئی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے پانی بھی سائے کی چاہ میں، سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو۔ حوالہ شعر ہے: آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ پہروں کی تشنگی پہ ثابت قدم رہوں، دشت بلا میں روح مجھے کربلائی دے۔ بند نمبر 4 ہے: کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ لفظی معنی: میدان کربلا میں روز جنگ گرمی عروج پر تھی، جس کی وجہ سے کوسوں دور تک کسی درخت پر کوئی پھل پھول نظر نہیں آتا تھا۔ درخت صورت چنار جل رہے تھے،
تمام سبزہ زار مرجھائے پڑے تھے، ہر پھالدار شاخ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، کوسوں دور تک کوئی پھول لہکتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ میر انیس نے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں گرمی اپنے جوبن پر تھی، اور انسان تو انسان، چرند پرند، یہاں تک کہ نباتات اور جمادات بھی اس سے بری طرح متاثر تھے۔ سورج کی حدت نے میلوں پھیلے ہوئے اس میدان میں دور دور تک زندگی کے آثار ناپید کر دیے تھے، یہاں تک کہ درخت جو ہیں وہ چنار کی مانند جلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چنار ایک درخت ہے اور اس کے پتوں کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اور ان پتوں کی سرخی کو آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے میر انیس نے مبالغہ رائی کا زبردست طریقے سے استعمال کیا ہے، اور گرمی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں چنار کے لفظ کو استعمال کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ سبزہ زار بھی جو ہے وہ بالکل مرجھائے پڑے ہوئے تھے، اور کسی بھی درخت پر کوئی پھول کوئی پھل جو ہے وہ دور دور تک دکھائی نہ دیتا تھا، یہاں تک کہ درختوں کی شاخیں، درختوں کی ٹہنیاں جو ہیں وہ بھی سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھیں۔ گرمی کی شدت کے باعث سب کا دل زندگی سے بھر چکا تھا، درختوں کے پتے دکھ کے مریضوں کی مانند زرد پڑ چکے تھے۔ تو گرمی نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ چرند پرند اور حیوان، نباتات، جمادات سب کو متاثر کیا تھا، یہاں تک کہ زندگی کے آثار آہستہ آہستہ معدوم ہو رہے تھے۔ سورج اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، اور ہر کسی کے دل سے زندگی کی خواہش یا جینے کی خواہش ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی، یہاں تک کہ درختوں کے پتے دیکھ کی مریضوں کی مانند زرد پڑ چکے تھے، پتوں سے ان کی ہریالی اور سبز رنگ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ مردم تھے 7 پردوں کے اندر، عرق میں تر خس خانہ مست سے نکلتی تھی نہ نظر۔ بند نمبر 5۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کے چھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدرِ غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمیں پہ، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمیں پہ۔ شدت کے باعث شیر اپنی کچھار سے باہر نہ نکلتے تھے، ہرن بھی سبزہ زاروں میں چھپ گئے تھے۔ میدان کربلا میں اس قدر دھول تھی کہ آفتاب کا چہرہ بھی دھندلا گیا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین کی تپش سے آسمان کو بخار آ گیا ہے۔ روئے زمین پر ہر ذی روح بے چین و بے قرار تھی، زمین اس قدر تپی ہوئی تھی کہ اس پر گرنے والا ہر دانہ بن جاتا تھا۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک نہایت دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ اس سانحہ عظیم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو نئے سرے سے زندہ کیا۔ اسی معرکے میں روز جنگ گرمی کی کیفیت و شدت کا تذکرہ میر انیس جو ہیں وہ مبالغہ رائی کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس روز گرمی اس قدر شدید تھی کہ چرند پرند، انسان، حیوان سبھی اس سے نڈھال تھے، حتیٰ کہ شیر و ہرن جو دشت نورد ہیں، جو موسم کی سختیاں جھیلنے کے عادی ہیں، وہ بھی اس موسم کو برداشت کرنے سے قاصر تھے، یہاں تک کہ شیروں نے اپنے آپ کو کچھاروں میں چھپا لیا تھا، اور ہرن بھی سبزہ زاروں سے منہ باہر نہ نکالتے تھے۔ اسی کیفیت میں زمین کا درجہ حرارت اس قدر بڑھ گیا تھا، اور زمین کی درجہ حرارت کی وجہ سے آسمان بھی سرخ پڑ چکا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ زمین کی تپش نے آسمان کو بخار زدہ کر دیا، اور روئے زمین پر ہر چیز بے چین و بے قرار دکھائی دیتی تھی، ہر چرند پرند مضطرب اور اضطراب کی کیفیت میں تھا، یہاں تک کہ مبالغہ رائی کا استعمال کرتے ہوئے میر انیس نے کہا کہ اگر کوئی دانہ بھی زمین پر گرتا تھا تو روئے زمین اس قدر تپی ہوئی تھی، اس قدر گرم تھی کہ وہ دانہ بھی پک جاتا تھا۔ حوالہ شعر: وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر۔ 6
گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گمان، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، طے پہ تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جان، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ لفظی معنی: روزے جنگ دریائے فرات میں بننے والے مچھدار پر آگ کے شعلوں کا گمان ہوتا تھا، پانی کے بلبلے بھی آگ کی چنگاریوں کی مانند نظر آتے تھے۔ دریائے فرات کی نہریں بے تاب تھیں، جیسے کوئی پیاسا شدت پیاس سے زبان نکالے ہوئے ہو، جبکہ مگرمچھ بھی جان بلب نظر آتے تھے۔ اس دن روزے قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی، پانی آگ کی مانند دہکا ہوا تھا، لہریں آگ کھائی ہوئی سیخ کی مانند تھیں جس پر آنے والی ہر مچھلی صورت کباب ہو جاتی تھی۔ میر انیس نے اس بند میں میدان کربلا میں بہنے والے دریائے فرات پر گرمی کی شدت کی منظر کشی کی ہے اور الفاظ کی ایسی جادوگری کی ہے کہ واقعی ہماری آنکھوں کے سامنے دریائے فرات اور میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے واقعات جو ہیں وہ ابھرنے لگتے ہیں۔ میر انیس کہتے ہیں کہ روزے جنگ گرمی اس قدر زیادہ تھی کہ دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا، ابل رہا تھا اور اس میں بننے والے گرداب کسی آتشی فشاں کی طرح محسوس ہو رہے تھے، جبکہ پانی کے بلبلوں پر انگاروں اور چھینٹوں پر چنگاریوں کا گمان ہوتا تھا، اور دریائے فرات کی موجیں پیاسوں کی تشنگی بجھانے میں ناکام تھیں اور اپنی اسی بے مائگی پر وہ بے چین و بے قرار دکھائی دیتی تھیں۔ دریائے فرات کی موجیں جو ہیں وہ بے چین تھیں اور ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے موجوں نے بھی گرمی اور پیاس کی شدت سے زبان باہر نکال لی ہو، یہاں تک کہ مگرمچھ جو کہ بہت سخت جان جانور مانا جاتا ہے، اس کی بھی جان لبوں پر آ گئی تھی اور وہ پانی میں بھی پرسکون میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اس روز قیامت خیز گرمی برپا تھی اور قیامت کا سماں ہر طرف برپا تھا، یہاں تک کہ دریائے فرات کی موجیں جو ہیں وہ گرم لوہے کی سلاخیں معلوم ہو رہی تھیں اور جو بھی مچھلی ان موجوں کے ساتھ کنارے کی طرف آتی تھی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ پک کر کباب بن گئی ہیں۔ حوالہ شعر: پیاسی جو تھی سپائے خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ کتاب کے صفحہ نمبر 127 پر آپ کو چند مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے مختصر سوالات کے جوابات۔ میر انیس نے پہلے بند میں زبان کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ شمع سے۔ دوسرے بند میں نہر کے لب سے مراد نہر کے کنارے ہیں۔ شاعر کے مطابق دریائے فرات پر پانی پر دھوپ کا اثر کہ دریائے فرات کا پانی کھولنے لگا تھا۔ شاعری میں میر انیس کی وجہ شہرت ان کی مرثیہ نگاری ہے۔ حیت کے اعتبار سے یہ نظم کیا کہیں گے اس کو؟ یہ مسدس ہے اور 6 بند پر مشتمل کسی بھی نظم کو مسدس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 127 اور 28 پر چند ایک معروضی سوالات دیے گئے ہیں۔ نظم کی فہم کے بعد آپ نے ان کے جوابات از خود تلاش کرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 128 اور 129 پر دیے گئے گرامر کے موضوعات کو ہم گرامر کی کلاس میں زیر بحث لائیں گے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 130 پر آپ کو ایک سوال نمبر 10 میں آپ نے ہر بند میں سے قافیہ تلاش کرنا ہے، تو ہم آواز الفاظ آپ بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کلاس ورک یہ ہے کہ آپ نے نظم کے بند نمبر 1 جبکہ بند نمبر 4 اور 6 کی تشریح آپ نے ہوم ورک میں تحریر کرنی ہوگی۔ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔